کافر کے لیے زندگی میں ہدایت کی دعا تو کی جا سکتی ہے، کوئی کفر پر مر جائے تو اس کے لیے دعا کرنا منع ہے، اس کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے، مومن اس کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، انہوں نے عرض کی ہے پروردگار عالم میں آپ ہی کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ جن باتوں کی مجھے خبر نہیں ان کے لیے میں آپ سے کیوں سوال کروں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو آئے اس کے لیے ہاتھ اٹھا دینا جائز نہیں ہے جب تک اصل بات کی حقیقت کا علم نہ ہو۔ دعا کرنا حاصل عبادت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الدعاء مخ العبادہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ساری عبادت کا اصل کیا ہے کہ اللہ کریم سے اپنی عاجزی کا اظہار اور اللہ سے رضامندی کی طلب اور دعا۔ لیکن جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، زندگی میں اگر موت سے پہلے آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ اسے ہدایت دے۔ کفر پر خاتمہ ہو جائے جس کا مر جائے اس کے لیے دعا کرنا حرام ہے، خواہ وہ اولاد ہو یا والدین میں سے ہو، قریبی رشتہ دار ہو یا دور کا ہو، مرنے کے بعد کافر کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی۔ اور جن چیزوں کے بارے علم نہ ہو ہر آنے والے کے لیے دعا کرنا بھی یہ درست نہیں ہے جب تک آپ کو حقیقت حال کا علم نہ ہو، پتہ ہو کہ جس کام کے لیے دعا کرنی ہے یہ کام جائز ہے، شرعاً درست ہے تو ضرور دعا کریں۔ لیکن کوئی کہتا ہے میرے لیے دعا کر دیں، اچھی بات ہے، ایمان پر خاتمے کی دعا کر دیں، ہدایت کی دعا کر دیں، لیکن کوئی ایک خاص کام پرٹیکولر کام کہتا ہے تو ہمیں کیا خبر ہے کہ وہ جائز کر رہا ہے ناجائز کر رہا ہے، اس کا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ تو خواہ مخواہ ہر کام کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی گستاخی اور بے ادبی شمار ہوتی ہے۔ حالانکہ دعا مانگنا سب سے اچھی عبادت ہے، اللہ کریم سے مانگنا ہی تو ساری عبادت کا حاصل ہے، لیکن کوئی ناجائز ناروا بات کے لیے ہاتھ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اس لیے نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ میں تیری اے رب العالمین، اے میرے پروردگار میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ جن باتوں کی مجھے خبر نہ ہو ان کے لیے میں دعا کروں، یعنی تو مجھے اس سے بچا لے کہ کبھی جس بات کی مجھے حقیقت کا پتہ نہ ہو میں اس کے لیے دعا نہ کروں، تو میری یہ مدد فرما۔ تو آج کل تو رواج ہو گیا چونکہ ہم دعاؤں پہ بھی فیسیں لیتے ہیں نا، نذرانے وصول کرتے ہیں، دعاؤں پہ بھی فیسیں لیتے ہیں، ہر ایک کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور پھر عجیب ایک رواج ہو گیا، کوئی پتہ نہیں لوگوں کو یہ کیا اپنا تقوی ظاہر کرنے کا یا پارسائی کا شوق ہو گیا، جنازے کے لیے جاؤ تو بندہ پھنس جاتا ہے، جنازہ 5 منٹ میں پڑھتے ہیں، 25 منٹ پیچھے 30 منٹ دعا میں لگ جاتے ہیں۔ بیمار معذور جو کھڑا نہیں ہو سکتا وہ گرتا رہے بیٹھتا رہے، لیکن انہوں نے پتہ نہیں سارا کچھ ہی جنازے پہ رکھا ہوتا ہے کہ اس میں مانگنا ہے۔ حالانکہ جنازے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ میت کو غسل دیں، جنازہ پڑھیں، قبر میں دفن کریں، مٹی ڈالیں، کام ختم کر کے دعا کریں، کیونکہ جنازہ تو خود ایک دعا ہی ہے۔ تو جب آپ نے بابوضو کھڑے ہو کر نیت کر کے قبلہ رو ہو کر دعا کر لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنازے پر دفن سے پہلے دعا نہیں فرمائی۔ ایک دفعہ جہاں ایک مولانا ہوتے تھے انہیں بڑا ہوتا تھا ناز، تو ایک دفعہ میرے پاس حدیث شریف کی کتاب لے آئے کہ جی یہ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے بعد دعا مانگی۔ میں نے کہا آپ نے ایک جملہ حدیث کا لے لیا ہے، پوری حدیث پڑھیں۔ تو حدیث یہ تھی کہ جو اصحاب کرام غزوہ موتا میں شہید ہو گئے تھے اور وہیں دفن ہو گئے تو حضور نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ مدینہ منورہ میں پڑھی اور جنازہ پڑھنے کے بعد ان کے لیے دعا فرمائی۔ میں نے کہا مولانا یہ دیکھیں یہاں میت دفن کرنے والا مسئلہ نہیں ہے، آپ بھی کوئی غائبانہ جنازہ پڑھتے ہیں تو دعا کر لیا کریں جنازے کے بعد، یہ تو مسنون ہے، لیکن میت آگے رکھا ہوا اور آپ دعاؤں میں گھنٹہ صرف کر دیں یہ تو درست نہیں۔
جنازے کا سلام پھیریں، میت کو اٹھائیں، قبر میں دفن کریں، مٹی ڈالیں، قبر برابر کریں، فارغ ہو جائیں تو دعا کریں۔ اور ہر کام کے لیے دعا کرنا کہ پیسے مل جائیں گے، ہمیں تو نذرانہ مل جائے گا، ہمیں دعا کریں، یہ درست نہیں ہے۔ دعائیں بیچنا جائز نہیں ہے، دعاؤں پر پیسے لے کر کھانا جائز نہیں ہے۔ کھانے کے وسائل جو ہیں وہ معروف ذرائع آمدن کے 4 ہیں: ملازمت کرے، مزدوری کرے، کاروبار کرے، تجارت کرے، اور معروف ذرائع کے علاوہ کسی ذریعے سے بھی پیسے لینا شرعاً جائز نہیں ہے۔